والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد والے حمد بے حد و مطلق خالق یگانہ کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے۔ جب میں آیا یہاں پہ تو میری نظر اس ربائی پر پڑی، شاست حسین بادشاست حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک فکر کی کائنات ہے جو میرے دل و دماغ میں روشن ہو گئی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی مجلس اسی ربائی کی تشریح کے لیے ہوگی، لیکن کیونکہ آج کی مجلس منسوب ہے رسول اسلام کی ذات کے لیے اور حضرت حجت حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس کے لیے، اس لیے آج کی مجلس انہی کے فضائل کے نام عزیزو اعلان ہو رہا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ ایک نور پروردگار عالم نے اپنے نور سے جدا کیا اس انداز میں کہ وہ جدا ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا۔ جس طرح سے سمندر اور اس کی لہریں کہ لہریں سمندر سے جدا بھی ہیں اور ہے بھی نہیں، وہ جدا بھی ہیں سمندر سے مگر ہے بھی نہیں، اور یہ نور پروردگار عالم نے اپنے سامنے رکھا۔ یہ نور اتنا بے عیب تھا، اتنا بے عیب تھا، اتنا بے عیب تھا کہ پروردگار عالم کی ذات پاک وہ دل نہ رکھتے ہوئے ان کی عاشق ہو گئی۔ دل نہ رکھتے ہوئے یوسف کے جمال کا کمال تو یہ تھا کہ کافر عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، مگر ان کے جمال کا کمال یہ ہے کہ وہ دل نہ رکھتے ہوئے ان کا عاشق ہو گیا۔ اور دین اللہ کے نزدیک اس لیے اسلام ہے کیونکہ اس دین میں ان کی ولایت موجود ہے، اور ایک ایسا نظام، وہ نظام اسلامی جو قرآن مجید کی بنیادوں پر منحصر ہے، اور قرآن مجید عقل معصوم کی دوسری تجلی کو کہتے ہیں۔ عقل معصوم، قرآن مجید عقل معصوم کی دوسری تجلی کا نام ہے۔ یہ دین اسلام ہے کہ جو کامل نظام ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی پلیدگی نہیں۔ یہ ایک مکمل کامل ترین دین ہے۔ ارتقاء سے اسے کوئی نفرت نہیں، ترقی سے اسے کوئی عداوت نہیں۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو صرف مسجدوں تک نہیں لے جاتا بلکہ میدان کارزار میں مجاہد کی تلوار پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ بازاری ہنگاموں میں تاجر کے ترازو کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، دور قتال قتل کے سلیقے بھی سکھاتا ہے، اور اس کے بعد صلحوں کے آداب بھی استوار کرتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی سرحدوں کا تعین بھی اس کو کرنا آتا ہے۔ رنگین محلوں میں خاموشی جمود اور سکوت کے عالم میں جہاں تیر اور تاریکی میں انسان کسی کی مداخلت بیجا گوارا نہیں کرتا، وہاں شہوت پرستی کے دیو کو بوتل میں اتار لینے کا سلیقہ اس کو معلوم ہے۔ ایک ایسا دین ہے کہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کیسے ہی غذا کیوں نہ کھائیں، کہیں کی بھی غذا ہو، ہندوستان کی ڈش ہو، پاکستان کی ڈش ہو، امریکہ کی ڈش ہو، یورپ کی ڈش ہو، اسے کوئی عداوت نہیں، نہ آپ کی ڈش سے نہ آپ کی وش سے۔ مگر ہاں اتنا خیال ضرور رہے کہ اسلام کھانے کی اجازت دیتا ہے مگر غیروں کے مال کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کھانے کی اجازت دیتا ہے مگر یتیموں اور بیواؤں کے حق کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کھاتے وقت اتنا خیال ضرور رہے
کہ جب غذائیں بہک کر لہو بن جائیں اور لہو کے برے اثرات نسلوں میں منتقل ہو جائیں تو پھر بہکتی ہوئی انسانیت کو بچانا دین اسلام کا کام ہے۔ اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ ترقی یافتہ دنیا میں کیسا ہی لباس کیوں نہ پہنے، جینس ہو، پینٹ ہو، کوٹ ہو، شیروانی ہو، ٹوپی ہو، امامہ ہو، ابا قبا ہو، کوئی سا بھی لباس ہو، صحت جسم اور صحت روح کے لیے مضر نہ ہو۔ کہیں لباس پہن کے برہنہ نہ ہو جاؤ، تو برہنگی سے اسلام کو عداوت ہو سکتی ہے، لباس سے اسلام کو کوئی عداوت نہیں ہے۔ اسلام کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائیں، یہ تمام دنیا کی نعمتیں سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، میں نے چاند اور سورج کو تیرے اختیار میں دے دیا، گردش لیل و نہار تیری مٹھی میں دے دی، ستاروں کو تیرے بس میں دے دیا، اور یہ سب کچھ یوں ہی نہیں آ گیا، بے امرے میرا حکم تھا کہ میرے بندے کی خاطر اپنی انگنت نعمتوں کو قربان کرتے چلے جانا، اور اے میری کائنات یہ میرا قطعاً فیصلہ ہے کہ جیسا جیسا میرا بندہ خواہش کرتے چلا جائے تو اس کے سامنے جھکتی چلی جانا، بچتی چلی جانا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کچھ نعمتیں ابھی تو جان پایا ہے، کچھ نعمتیں ابھی تلک راز سربستہ ہیں، تیری عقل اس قابل نہیں ہوئی کہ میری ان مستقبل کی نعمتوں کا تو پتہ لگا سکے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں بخشی ہیں میرے بندے کہ اگر تو ان کو گننے لگے تو زندگی حیات کفن میں لپٹ جائے، مگر میری نعمتوں کی تو سرحدوں کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ یہ تمام نعمتیں ارض و سما میں بکھری ہوئی ہیں، یہ سب مومنوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَاتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تمام نعمتیں یہ سب مومنوں کا حق ہیں۔ تو اسلام کو اس سے کوئی عداوت نہیں کہ آپ کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائیں، تو مزاج قارونی مت پیدا کرنا دولت کما کے، طینت خدیجۃ الکبریٰ پیدا کرنا دولت کما کے۔ دولت سے کوئی نفرت نہیں اسلام کو، مگر دولت کماتے وقت اتنا خیال ضرور رہے کہ جب نوجوان نسل بہک کے مال غنیمت لوٹ کر زر طلب بن کے ایران کے عشرت قدوں میں چلی جاتی ہے تو پھر دین وہیں سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اسلام نے صرف دو ہی چیزوں کو پیش کیا ہے اس دین نے، یہ قانون الہی ایسے لے لو، لفظوں میں لکھا جاتا ہے تو قرآن بنتا ہے، سیرت میں ڈھالا جاتا ہے تو معصوم بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور محمد و آل محمد میں ایک غیر معمولی وحدت پائی جاتی ہے، یعنی ایسی وحدت کہ اگر ایک کو بھی ترک کیا تو دوسری شے خود بخود ترک ہو جائے گی۔ اور یہ بات اقبال نے بھی کہی ہے